ان کی ریہیبلیٹیشن کے بارے میں بھی. تو جتنے بھی ریسکیو کے چیزیں عمل میں آئیں اور جتنی ریہیبلیٹیشن کی باتیں ہوئیں, ابھی میں اس میں ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ ابھی دوسرے آج پریس کانفرنس میں دوسری چیزیں ہیں اسی سے ریلیٹڈ. وہ چیزیں ہم کافی مرتبہ میڈیا پہ آ کے کہہ چکے ہیں, اور اگر آپ کے سوالات میں پھر وہ چیزیں ہوں گی دوبارہ تو اس کو بھی ہم لے لیں گے. لیکن آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ اس گل پلازا کے سانحے کے بعد سندھ کابینہ کا ایک خصوصی اجلاس ہوا, اور اس اجلاس میں سندھ گورنمنٹ اور سندھ کابینہ نے ایک سب کمیٹی تشکیل دی جس میں اس کی سربراہی چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب کر رہے تھے. میں ایز اے ممبر تھا, ناصر حسین شاہ صاحب منسٹر لوکل گورنمنٹ, لیبر منسٹر سعید غنی صاحب اور لاء منسٹر ضیاء حسین لنجار صاحب. یہ 5 لوگوں کی یہ کمیٹی تھی جس نے اس جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو کہ جمع کرائی گئی, جس کو اس سے پہلے اس کو کال کیا تھا چیف منسٹر صاحب نے کہ جی ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہوگی جس میں کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہیں یہ مل کر ایک رپورٹ بنائیں گے, اور اس پہ جو رپورٹ آئے گی اس پہ پھر جو لائحہ عمل ہوگا اس پہ فیصلے ہوں گے. تو وہ رپورٹ آ گئی ہے, وہ رپورٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں گے تاکہ ڈیٹیل میں آپ لوگ بیٹھ کے پڑھ لیں. وہ بہت ہی ڈیٹیلڈ رپورٹ ہے. اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی اور آج چیف منسٹر صاحب کے پاس وہ میٹنگ کچھ 4-5 گھنٹے چلی, اور اس میٹنگ میں کچھ اہم فیصلے ہوئے ہیں. وہ جو فیصلے ہوئے ہیں وہ اس رپورٹ کی روشنی میں ہوئے ہیں, جو رپورٹ کمشنر کراچی نے اور ایڈیشنل آئی جی کراچی نے مل کے ان کے نیچے جتنے بھی عملے تھے ان کے سب کے ساتھ انہوں نے اس کو انٹرویو کیا, ان کا سب سے ملاقاتیں کی ہیں, سب سے بات چیت کی ہے, اور اس بات چیت کے بعد جو ہے وہ ساری رپورٹ انہوں نے سبمٹ کی, اور اس رپورٹ سبمٹ ہونے کے بعد اس کیبنٹ کی جو اسپیشل کمیٹی تھی اس نے وہ فیصلے کیے. تو فیصلوں پہ میں ڈائریکٹ آتا ہوں. اس سے پہلے ایک بار بتا دوں کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت اس بلڈنگ میں 2500 سے 2000 افراد موجود تھے جب آگ لگی تھی, اور آگ لگنے کے واقعے کے بعد اس 2500 سے 2000 کیونکہ اتنی ہی دکانیں تھیں اور اس دکان میں کام کرنے والے لوگ بھی تھے, امپلائیز بھی تھے, 1200 کل دکانیں تھیں جو کہ وہاں پہ موجود تھیں. تو دکانوں کے امپلائیز اور جو وزٹرز تھے وہ ملا کے جو ایک اسسمنٹ کی گئی ہے وہ 2500 سے 2000 افراد کی تھی. تو ان میں سے جیسے آگ لگی تو کافی لوگ جو ہے وہ نکلے, کافی لوگوں کو گورنمنٹ کے جو ادارے پہنچے انہوں نے بھی نکالا. ریسکیو میں بھی یہ فوٹیجز بھی موجود ہیں, ریسکیو کے جو عملدارات پہنچے انہوں نے بھی ان لوگوں کو نکالا, تو وہ سارے لوگوں کو ایویکیویٹ کیا گیا. لیکن اس کے بعد کوئی اراؤنڈ 80 تک جو ہے افراد وہ اس کا نشانہ بنے, وہ افیکٹڈ ہوئے, ان کی قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئیں, اور اس پہ پھر گورنمنٹ کی طرف سے جو اقدامات کیے وہ آئے. تو ابھی میں جو پہلے جو اس رپورٹ کے بعد جو فیصلے ہوئے ہیں اس پہ آپ کو میں آگاہ کروں گا, اور پھر رپورٹ کی کاپی آپ کو شیئر بھی کر دوں گا. اس کے بعد پھر جو ہماری کیبنٹ کمیٹی نے جو فیصلے کیے ہیں وہ سائن کاپی ہیں وہ بھی میں میڈیا کے ساتھ شیئر کر دیں گے تاکہ میڈیا کے دوست وہ پھر اس کو پڑھ بھی لیں. تو اس میں جی گل پلازا سنا واقعے سے متعلق قائم کردہ کابینہ کی ذیلی کمیٹی کے جو اجلاس میں کارروائی ہوئی ہے اس میں حکومت سندھ کی جانب سے محکمہ سروس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کے تحت 27 جنوری 2026 کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے قائم کردہ کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے 19 جنوری 2026 کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے تحت تشکیل دی گئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے پیش کردہ رپورٹ کا جائزہ لیا اور تجزیہ کیا. فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی جانب سے اب تک جمع کیے گئے حقائق, شواہد, ابتدائی نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے درج ذیل مشاہدات پر فیصلے کیے ہیں. وہ فیصلے یہ ہیں کہ محکمہ سول ڈیفنس اس کا ایک رول تھا. یہ مشاہدہ کیا گیا کہ محکمہ سول ڈیفنس نے 2023 سے گل پلازا اور دیگر عمارتوں کے متعدد فائر سیفٹی آڈٹس کیے, تاہم اس نوعیت کے واقعے کی روک تھام کے لیے کوئی مؤثر اصلاحی, احتیاطی یا قانونی نفاذی کارروائی کے عمل میں نہیں لائی گئی. مزید برآں ڈائریکٹر سول ڈیفنس اور ایڈیشنل کنٹرولر سول ڈیفنس ضلع جنوبی کراچی نے تو معاملہ کو حکام تک پہنچایا اور نہ ہی اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کوئی مناسب کارروائی عمل میں آئی. ان کو نوٹسز گل پلازا کی انتظامیہ کو 2 دفعہ دیے جا چکے تھے.
کہ سیفٹی آڈٹ ان کے 2 دفعہ ہو چکے تھے اور ان کو بتایا گیا تھا جی کہ سیفٹی آڈٹ کے تحت آپ کے پاس مناسب انتظامات نہیں ہیں جس سے کہ کبھی خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو اور آپ لوگوں کو ریسکیو کر سکیں. لیکن اس کے بعد کیونکہ انہوں نے لیٹر بھیجے لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکے تو ڈائریکٹر سول ڈیفنس اور ایڈیشنل کنٹرولر سول ڈیفنس ضلع جنوبی کراچی کو فوری طور پر معطل کیا جاتا ہے. ان کے خلاف متعلقہ قواعد کے تحت محکماتی کارروائی جو ہے وہ شروع کی جاتی ہے. بعض کسی اعلیٰ اتھارٹی کی غفلت یا شمولیت ثابت ہوئی قانون و قواعد کے مطابق تو اس کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. 2 ان افسران کو فوری طور پر معطل کیا گیا ہے جی، ڈائریکٹر اور ڈی جی کو. اور اگر یہ سامنے آئے کہ انہوں نے آگے کسی آفیسر کو کہا تھا کارروائی کرنے کے لیے وہ اگر اور اس نے نہیں کی تو پھر اس کو بھی فردر جو ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے گا. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ذیلی کمیٹی نے نوٹ کیا کہ فائر ٹینڈرز کو پانی کی فراہمی میں تاخیر ہوئی جس کے بعد کے ایم سی فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1112 کے فائر فائٹنگ کارروائیاں متاثر ہوئیں. لہذا یہ فیصلہ کیا گیا چیف انجینئر بلک اور انچارج ہائیڈرنٹس کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو فوری طور پر معطل کیا جائے. ان کے خلاف محکمائی کارروائی شروع کی جائے گی. اگر بعد ازاں کسی سینئر افسر یا اتھارٹی کی غفلت یا ناکامی سامنے آئی تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. کے ایم سی اور ریسکیو 1112 اس میں جو کے ایم سی کے آفیسر تھے میونسپل کمشنر افضل زیدی ان کو پہلے دن ہی اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا. ذیلی کمیٹی نے مشاہدہ کیا کہ کے ایم سی فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1112 کے پاس موجود فائر فائٹنگ آلات، تربیت اور عملی صلاحیت اس شدت کے واقعے سے نپٹنے کے لیے ناکافی تھی. تاہم یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ شدید وسائل کی کمی اور مشکلات کے باوجود کے ایم سی ریسکیو 1112 کے فائر فائٹنگ عملے نے نہایتی جرات اور لگن کا مظاہرہ کیا جس کے نتیجے میں فائر مین فرقان شوکت کی شہادت ہوئی. جو ہمارا فائر مین تھا جس نے اس آگ بجھانے میں اپنا کردار ادا کیا وہ دوران اپنی اس سروس اور فرائض کے انجام دیتے ہوئے وہ شہید ہوا. تو اس کی شہید کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جس نے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا. سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروس کے ایم سی کو فوری طور پر معطل کیا جائے گا اور فائر اسٹاف کی تیاری یقینی بنانے میں ناکامی پر ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی. متعلقہ محکمہ فوری طور پر ایک جامعہ نیڈز اسیسمنٹ کریں تاکہ صوبائی اور بلدیاتی اداروں کے فائر فائٹنگ صلاحیتوں کو بہتر اور مضبوط بنایا جا سکے جس میں آلات، تربیت، افرادی قوت اور انفراسٹرکچر شامل ہے. اس جائزے کے بنیاد پر مقررہ مدت پر اصلاحی اقدامات کیے جائیں گے تاکہ آئندہ ایسے واقعات ممکن نہ ہو. چیف منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے، اس سے پہلے بھی 2-4 میٹنگز کی ہیں، اس میں کہا ہے کہ جی تمام اپنے جو ریسکیو کے ادارے پہلے تو ہم اس کو کرٹل کر کے ایک جگہ پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. 1112 الگ ہے، کے ایم سی الگ کریے، باقی سول ڈیفنس الگ کر رہے ہیں، تو اس کو انڈر ون روف لے کے آ رہے ہیں اور اس طرح کی ان کی صلاحیت بنانا چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے ان کے پاس آلات بھی ہوں اور ان کی ٹریننگز بھی ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کے کبھی کوئی خدا نخواستہ افسوسناک واقعہ ہو تو اس کے لیے ان کے پاس کسی بھی ریسورس کی کمی نہ ہو. عمارت کا انتظامیہ جو عمارات کی اس پوری بلڈنگ کی انتظامیہ تھی گل پلازا کی، ذیلی کمیٹی نے یہ بھی نوٹ کیا کہ گل پلازا میں قابل اطلاق قوانین اور حفاظتی ضوابط کے مطابق مناسب فائر پریونٹیشن، فائر ڈیٹینشن اور فائر فائٹنگ سسٹم موجود نہیں تھے اور اس کی نشاندہی جو ہے آلریڈی رائٹنگ میں کی گئی تھی پہلی 2 دفعہ، جس کی وجہ سے کہ اس پہ امپلیمنٹ پھر نہیں ہوا، اس کی وجہ سے ہم نے اپنے سول ڈیفنس کے 2 افسر جو ہے ان کو بھی معطل کیا ہے. تو ان انتظامیہ کو جب بتایا گیا تھا اس انتظامیہ کے اوپر بھی ذمہ داری تھی کہ جب آپ کا آڈٹ بھی ہوا ہے آپ کو بتایا بھی گیا ہے کہ آپ نے یہ انتظامات کرنے تھے، انہوں نے نہیں کیے. تو مزید عمارت کی تعمیر منظور شدہ بلڈنگ پلان کے خلاف پائی گئی جس کے باعث عوام کے محفوظ انخلاء اور فائر فائٹنگ آپشنز میں رکاوٹ پیدا ہوئی.
सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट की जानिब से मुतअद्दिद नोटिस के बावजूद इमारत की इंतज़ामिया ने इस्लाही इक़दाम नहीं किए। लिहाजा ये फैसला किया गया कि पुलिस तफ्तीश के दौरान इमारत की इंतज़ामिया के किरदार और तर्ज अमल का जायज़ा लेगी। अगर उनके खिलाफ कोई फौजदारी गफलत या कवानीन की खिलाफ वर्जी साबित हुई तो ज़िम्मेदार के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और KMC कमेटी ने बिल्डिंग की मंजूरियों और लीज़ की तोसी में संगीन बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसके साबिक इदारों और KMC के किरदार खुसूसी तौर पर 1979, 1983, 1986, 1991, 1998, 2003 और 2015 में दी गई मंजूरियों लीज़ का तफसीली जायज़ा और उनकी लीज़ का तफसीली जायज़ा जो है वो लिया जाएगा। मज़ीद ये भी देखा जाएगा कि गुल प्लाजा के हवाले से फायर और बिल्डिंग सेफ्टी कानून पर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ। इस मद में क्योंकि जब ये बिल्डिंग की पूरी मंजूरी दी गई 1979 में, 1983 में, 1986 में, 1991 में, 1998 में, 2003 में, 2015 में, उसमें संगीन बेज़ाब्तगियाँ नज़र में आई हैं। तो उसके खिलाफ एंटी करप्शन को जो है हिदायत की गई है कि इन बेज़ाब्तगियों पे बहुत माइन्यूट भी जो है वो उसका जायज़ा लें और कानून के मुताबिक जो है उस पर एक्शन लिया जाए। कमेटी ने यह भी फैसला किया कि इस जो भी इंक्वायरी हुई है और उसके बाद फिर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन फिर कैबिनेट कमेटी ने जो है उस पर ये फैसले किए, लेकिन इसको मज़ीद प्रोब करने के लिए शफाफियत और जवाब और इदारा जाती सीख के फ़रोग के लिए ज़ैली कमेटी ने फैसला किया है कि मौजूद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को अभी लेटर लिखा जा रहा है। मेरे ख्याल से जब तक हम बात करें लेटर लिख दिया गया होगा और उसमें अदालती इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट के किसी हाजिर जज को हम चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि हाजिर जज को आप मुकर्रर करें ताकि वो तमाम इन सारी चीज़ों का अपने तर्ज पे भी कानूनी तौर पे भी उसका जायज़ा लें और फिर उस पर वो फैसला करें। तो ये अहम फैसले थे जिस पे आज अमल दरामद हुआ है और हमारा मकसद यही है कि इस मामले की शफाफियत हो। गवर्नमेंट ने अपने आप को कभी भी बरीउल ज़म्मा नहीं समझा। जो जहाँ पे कोताहियाँ थीं उसकी निशानदेही हमने इसमें खुद की है। अगर आपने फैसले जो हमने पढ़े आपने देखा हुकूमत ने माना है कि हाँ कहाँ पे हमसे जो है वो हमारी कोताहियाँ थीं और जहाँ पे किसी और इदारे की कोताही थी उसकी भी निशानदेही की है। इसकी भी निशानदेही की है कि जी अगर बिल्डिंग की जो अपना इंतज़ामिया थी उसकी क्या जिम्मेदारियाँ थीं। एक तो ये कहा जाता कि जी उस इंतज़ामिया को कभी अलर्ट या वार्न नहीं किया गया। उस इंतज़ामिया को लेटर्स लिखें, राइटिंग में लेटर्स लिखें कि आपको ये आलात मौजूद होने चाहिए। जब भी कोई इस तरह की आफत हो तो आपको निपटने के लिए आपके पास वो इंतजाम होने चाहिए। बिल्डिंग इंतजामिया ने नहीं की। इसी तरीके से बिल्डिंग कंट्रोल के भी बहुत सारी डिटेल में चीज़ें दी गई हैं कि पहले दुकानें थी, फिर मज़ीद दुकानें कितनी बनी, फिर जो स्टेयर केस की साइज़ जो होती है कितनी होनी चाहिए जिससे लोग निकल सकें किसी फायर या इस तरह की एमरजेंसी में, वो सारी संगीन बेज़ाब्तगियाँ भी आई हैं। और फिर जो मैंने बताया किन किन अदवार में जो है उनको अनड्यू किस्म के उनको फेवर्स भी मिलते गए और उसमें क्या क्या मौरक़ात शामिल थे। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने वो सारी चीज़ें पॉइंट आउट करके जो ज़िम्मेदारान थे उनका तयन भी किया। और अब फिर हमने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को लेटर भी अभी लिख दिया गया है और लेटर में उनसे अपील की गई कि कोई भी सिटिंग जज जो है सिंध हाई कोर्ट का उसको वो इंक्वायरी जो है वो सुपर्द करें और फिर मज़ीद इसका तयन किया जा सके। साहब ये बताइएगा कि इतनी तफसीली आपने बताया कि इंक्वायरी फैक्ट फाइंडिंग की हुई है जिसमें एक एक चीज का जायजा लिया गया, तो उसके बाद क्या जरूरत पेश आई थी? क्या सियासी जमातों का प्रेशर है या लोगों का प्रेशर है कि अब आप जुडिशियल इंक्वायरी की तरफ जा रहे हैं? देखिए, पहले दिन से हमने कहा था कि हम किसी भी सियासी जमात का प्रेशर नहीं लेंगे। अनफॉर्चुनेटली जिन सियासी जमातों की आप बात करें उन सियासी जमातों ने इस अफसोसनाक और अंदोनाक वाक़े में भी सियासत करने की कोशिश की। हम इस पर सियासत नहीं कर रहे हैं। जो लवाहिकीन जो शौदा हैं, मैं पहले भी कहता हूँ किसी की भी जान की कोई कीमत नहीं। उनके घरों पे कल से जो है वो चेक्स जो है 1-1 करोड़ रुपए के वो पहुँचना शुरू हो गए हैं, लेकिन आपने कहीं पे भी जो है उसकी तशहीर नहीं देखी होगी कि हम जाएं और वहाँ पे चेक देते हुए तस्वीरें निकलवाएं। उन सबको जो है वो पैसे उनके घरों पे
ان کے اپنے ڈور اسٹیپ پہ ان کو جو ہے پیسے پہنچائے جا رہے ہیں, جو کہ کوئی احسان نہیں ہے. یہ ایک مطلب میں نے کہا کہ یہ کسی بھی انسانی ذات کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کی تشہیر کو. ہم اس کو پولیٹیسائز نہیں کریں. ہاں کچھ چند جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور ہم نے کہا تھا ہم کسی سیاسی جماعت کے کہنے پہ نہیں کہیں گے. جب کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا تب بھی یہ کہا تھا کہ جی ہم ہر پہلو کو دیکھیں گے, اور ہم اس کو مزید شفافیت کے ساتھ لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ اور ٹرانسپیرنسی کیا ہو کہ ہم جہاں پہ رپورٹ بنا رہے ہیں وہاں پہ ہم اپنی کوتاہیوں کو بھی مان رہے ہیں. ہم سے پہلے کے ادوار میں جس طریقے سے انلیگل طریقے سے, غیر قانونی طور پہ, غیر آئینی طریقے سے جن ادوار میں جو میئر صاحبان تھے یا جو اس وقت اس دور کی انتظامیہ تھی, انہوں نے کس طریقے سے آنکھیں بند کر کے ان کو لیزیں دیں اور کس بنا پہ دیں, وہ ساری چیزیں. اس کے لیے ہم نے اینٹی کرپشن کو پابند کیا کہ اینٹی کرپشن جو ہے اس کی انکوائری کرے. اب وہ اینٹی کرپشن ظاہر ان سب لوگوں کو بلائے گی, ان سے انٹروگیشن کرے گی. تو یہ ساری محرکات کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے کہ جی ہم اس کو مزید شفاف بنائیں تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھ سکے. اور اس میں ہم سیاسی پارٹی کی ہم جواب دیں عوام کو ہیں, ہم کسی سیاسی پارٹی کو جواب دہ نہیں ہیں, ہم عوام کو جواب دیں. اور اسی لیے ہی ہم نے اپنے جو کوتاہیاں اس کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے. اور جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اب اس کو مزید کرنے کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو کہا کہ کوئی سٹنگ کوئی جو ہے وہ جج ہائی کورٹ کا وہ اس کی انکوائری کرے. سر یہ بتا دیں آپ نے رپورٹ کے متعلق یہ نہیں بتایا کہ آگ لگی یا لگائی گئی, جو اداروں کی رپورٹ ہے اور کمشنر کی رپورٹ ہے اس میں کیا فرق ہے؟ اچھا میں بتا دوں آپ کو. میں نے اب کہا کہ ایک تو ہم نے ایک رپورٹ کمشنر صاحب کی اور ایڈیشنل آئی جی صاحب کی ہے, اس کی کاپی بھی آپ کو دیتا ہوں. آگ ایک دکان تھی پھولوں کی, اس میں ایک معصوم بچہ تھا 11 سال کا, اس کے ہاتھ میں ماچیس تھا یا آپ بتا دیں. یہ شاپ ہے نیو توکل فلاور شاپ, اس کے جو مالک ہیں وہ کہیں باہر چلے گئے اور پیچھے اپنے بچے کو 11 سال کے بچے کو چھوڑ دیا. اس بچے کے ساتھ ایک اور 13 سال کا بچہ ساتھ کے ایک دکان میں تھے, ان کو آ گئے تو بچے کھیلتے کھیلتے ماچس تھی, ماچس ان سے جلی اور اس سے آگ لگی. اور یہ لوگوں نے بھی دیکھا اور وہ بچوں نے خود بھی اس چیز پہ اعتراف کیا. تو ہماری جو کمیٹی کی فائنڈنگ ہے اس میں ہم رول آؤٹ کرتے ہیں کسی بھی طرح کے ادر دین یہ حادثاتی طور پہ لگی اور کوئی عنصر اس کے اندر ہماری نظر میں نہیں آیا. ایک منٹ پہلے بتا آپ ایک منٹ بھائی, ایک منٹ بھائی. جو کمیٹی کے فیصلے اس سے نظر آ رہا ہے کہ سندھ حکومت خاصا پریشر میں ہے. مجھے نہیں کیوں پریشر میں آیا ہے, کیونکہ ابہام بہت پایا جاتا ہے فیصلوں میں. سب سے پہلے یہ ہے ابہام ہے کہ جب کمیٹیوں کے فیصلے آ گئے ہیں تو جوڈیشل کمیشن بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی. دوسرے یہ کہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ ایجنسی ہے یونین کی جو انتظامیہ ہے بلڈنگ کی, اور سب کو پتا ہے تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی, ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا. اس میں بھی سیاسی پریشر ہے, تو لگ رہا ہے کہ سندھ حکومت پریشر میں ہے. اچھا میں آپ کو بتا دوں, سندھ حکومت کسی پریشر میں نہیں ہے. ہمیں جو ہمارا کام کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں, اور یہ واقعات پہلی مرتبہ نہیں ہوئے, اسے بعد بھی ہوئے. اسی ہماری فائر بریگیڈ نے کوئی 1100 سے زائد ایک سال میں آگ کے واقعات ہوئے ہیں کراچی میں, صرف 1100 سے زائد. اسی ہماری فائر بریگیڈ نے وہ کام بھی کیے ہیں, اچھی طریقے سے اس کو خوشنودی کے ساتھ انجام دیا ہے. میں نے کہا ہم پریشر میں کبھی نہیں آتے, نہ پریشر میں آئے ہم اس کو, کیونکہ یہ واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے. ہمیں نہ کسی کی ڈکٹیشن ہے نہ کیا, اور ہم نے پہلے دن سے کہا ہم کسی کی ڈکٹیشن میں نہیں آئیں گے. یہ واقعہ ایک 80 لوگوں کی ایک قیمتی جانوں کا معاملہ ہے. ہم اس کو شفاف سے شفاف ترین بنانا چاہتے ہیں. ہم نے اپنی ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جمع کر لی, اس پہ کیبنٹ کی خصوصی کمیٹی نے اپنے فیصلے دے دیے, اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں اپنی کوتاہیوں کو بھی ہم نے مانا ہے. اگر میرے الفاظات کو سنیں, جہاں پہ ایک بات ہے کہ آپ اس انتظامیہ کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کریں, اسے آپ نے اگر پڑھا ہو تو میں نے کیا کہا ہے کہ جو بلڈنگ کی انتظامیہ ہے اس کے خلاف بھی جو ایکشن ہوگا, لیگل کورس آف ایکشن وہ لیا جائے گا. کہ جب آپ کو 2 مرتبہ سول ڈیفنس کے ادارے کہہ چکے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے آپ کے پاس یہ ان چیزوں کی کمی ہے وہ آپ کو کریں, آپ نے نہیں کی, تو اس کے بعد پھر جس کی ذمہ داری بنتی تھی اس کی بھی ہوگی, اور اس انتظامیہ کے خلاف بھی جو بھی قانونی ایکشن ہوگا فردر انویسٹیگیشن کے بعد وہ لیا جائے گا. وہاں پر ایک کام چل رہا ہے, وہاں پہ بیریئرس لگے ہوئے ہیں BRT کے, جو گرین لائن کا ہے, وفاق کا منصوبہ ہے. وفاق کی بھی ذمہ داری بنتی تھی, وہاں پر موجود ہیوی مشینری کی وجہ سے وہاں ایک سنارکل کام کر پا رہا تھا, باقی تو وہاں پہنچ ہی نہیں پا رہے تھے.
रेस्क्यू में यहाँ पे बहुत बड़ा जो है एक सवाल बनता है, उसमें जो वफाक या सूबाई तमाम इदारे आ रहे हैं, तो देखिए मैं बताऊं खुर्शीद साहब, बहुत आसान है कि हम किसी पे भी जिम्मेदारी डाल दें ना। हमने तो किसी भी जिम्मेदारी नहीं डाली, हम तो अपने आप पे जिम्मेदारी भी डाल रहे हैं और जो फैक्ट फाइंडिंग हम तो उस पर भी कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जी अभी तो जो आपका सवाल है वो जुडिशियल इंक्वायरी होगी, उस जुडिशियल इंक्वायरी में सारी चीज़ें होंगी। हुकूमत ने नेक नीति के साथ काम किया, फौरी तौर पर हुकूमत की मशीनरी पहुंची, हुकूमत के फायर टेंडर्स पहुंचे, हुकूमत के वाटर हाउसर पहुंचे, हुकूमत की पूरी इंतजामिया पहुंची, डिप्टी कमिश्नर पहुंचे, कमिश्नर पहुंचे, पुलिस के सारे अमल दरामद वहाँ मौजूद थे। हुकूमत की तरफ से कोई कोताही नहीं थी, ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे हम समझें कि जी ठीक है कहीं पे अगर लैकिंग हुई है, उसकी जिम्मेदारी को हम अपने पास उठा रहे हैं। हम मतलब ये तो बहुत आसान है, आज तक पाकिस्तान में क्या हुआ है, हमारे पास जब भी होते हैं हम एक दूसरे पे ब्लेम गेम पे जाते हैं, हम एक पे ब्लेम डाल दिया, हमने दूसरे पे ब्लेम डाल दिया, हम कुछ नहीं कर रहे। और हमारी रिपोर्ट जो हम अपने ली है, उसके बाद आप एक जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट आने दें, उसके बाद अगर किसी भी अगर आप बोलें वफाकी किसी इदारे का कसूर है वो सामने आ जाएगा, किसी और का कसूर है वो सामने आ जाएगा। जिन लोगों ने गलत तरीके से लीज दी और अपने चंद मुफादात जाती मुफादात की खातिर जो है लोगों की जान और माल का उन्होंने सौदा किया, तो उसकी चीज़ भी सामने आ जाएगी। तो लेट कोर्ट डिसाइड। अब जो एक जज साहब होंगे जो जिसको अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस साहब, उनको डिसाइड करने दें, हम अपने नतीजों में ना पहुंचे। शकील साहब ये बताएं कि नामवर समाजी कारकुन है फैसल ईदी साहब, वो वहां पर आग पर पहुंचे और उन्होंने कहा है कि उन्होंने जिंदगी में 50 आगे बुझाई हैं और एक एक बिल्डिंग में 3-3 मरतबा भी आग लगी, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी भी बिल्डिंग के कभी पिलर नहीं गिरे जितनी तेजी से इस पूरी बिल्डिंग गिरी है। क्या तहकीकाती कमेटी ने इस तरफ भी कोई किया है मामला? क्योंकि आप थोड़ा लेट हैं, वो बता चुके हैं सारी चीज़ें कि जो आग के महरक़ात हैं उसको भी एडिशनल आईजी साहब ने एड्रेस किया है कि किस तरह आग लगी और क्या चीज़ें हुई। एसी के डक्ट्स जो थे उससे वो पूरी आग बहुत रैपिडली जो है वो फायर हुई है। और जहाँ हम एक मासूम बच्चे की बात करें, 11 साल का बच्चा था, उसके भी शवाहिद मौजूद हैं। हम कोई भी बात जो है ना वो कहते हैं कि जी बहुत आसान है हमारे लिए, हुकूमत ये भी कर सकती थी कि भाई किसी के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा सकती थी। हम तो बिल्कुल एक कहते हैं कि फैक्ट, क्योंकि वाक़या बहुत संजीदा वाक़या है, इस पर मैं समझता हूँ किसी को पॉलिटिसाइज करने की और इस पर जो ब्लेम गेम की ज़रूरत नहीं है। एक संजीदा वाक़े को हमने जो है बहुत संजीदगी के साथ लिया है, उसके कुछ भी नताइज निकले, हमने एक संजीदगी का रवैया अख्तियार किया, ना किसी और पे ब्लेम डाला कि जी हम कह सकते थे कि ठीक है यार जिन्होंने कोई और आग लगाई उसमें आग लगा दी, नहीं। हमने उसके महरक़ात बताए, एविडेंस मौजूद हैं, स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद हैं, जब आपको चाहिए होंगे तो आपको वो एविडेंस मुहैया भी कर दिए जाएंगे। लेकिन ये कि और बेहतर है कि हम वो एविडेंस अपने कोर्ट में जमा कराएंगे जब हमसे वो जुडिशियल कमीशन जो अब हमसे जब हमसे मांगेगा उसके शवाहिद, तो हम उनको दे देंगे। सारी चीज़ों एविडेंस मौजूद है और मैं समझता हूँ कि पहली मरतबा इस तरह हुआ है कि हुकूमत बुर्दबारी के साथ आके सब चीज़ों को मान भी रही है और उन वाक़यात को वर्ड बाय वर्ड आपको जो है वो बता रही है। उसमें कोई भी किसी किस्म की कोई वो चीज़ नहीं है कि जो छुपा रही हो। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और इसका हमें परवाह नहीं है, क्योंकि वो जो पॉलिटिकल पार्टियां अपीलें कर रही थी या जो बयानबाजियां कर रही थी वो अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने की कोशिश कर रही थी। उनकी हमें किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। उनको आज भी अगर उनको जो भी उनके होंगे सवालात या इल्ज़ामात, उनको हम जवाब देंगे। एक इनके बाद ऐसा ये है कि इंतजामिया ने दावा किया कि उसके पास फायर ब्रिगेड आग पे काबू पाने के आलात मौजूद थे। क्या मलबे से ऐसा कोई सिलेंडर कोई चीज मिली कि उस बिल्डिंग में से कोई बात थी? पहली बात। दूसरी बात यह कि सीएम साहब ने ऐलान किया 1200 ताजरों को 5-5 लाख रुपए देंगे। एंट्री जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर रहा है उसमें 2700 लोग होंगे अब तक, उनके लिए क्या प्लान है? 2700 लोग मतलब 2700 लोगों की एंट्री कर चुके चैम्बर ऑफ कॉमर्स। वो चैम्बर की रिपोर्ट आने दें, वो चैम्बर की रिपोर्ट को हम टैली करेंगे हमारी रिपोर्ट के साथ ना, वहाँ तो वॉलंटियर्स आ गए होंगे जी। कमिश्नर साहब एक मिनट भाई, बिल्कुल करेगी एफआईआर जो राजी साहब मजीद तफसीलात डालेंगे इसमें। जी बिल्कुल करेंगे, लेकिन कुछ तो एफआईआर जो कि थोड़े डिले के बाद हमने की, जो इससे कुछ इब्तदाई चीज़ें आई उसी की बुनियाद पे हमने एफआईआर की है। तो उसमें जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी होगी कि आग कैसे लगी, किसकी नेग्लिजेंस थी। और दूसरी बात ये कि इंतज़ामिया की इस हवाले से कि वहाँ पे फायर सेफ्टी मेजर्स थे कि नहीं थे। जैसे पूछा गया कि कितने फायर टेंडर्स हैं, तो उन्होंने बताया कि कितने फायर टेंडर हैं, तो सिर्फ फायर जो सिलेंडर्स की बात हो रही है। तो वो अब देखने की बात ये है कि आया वो वहाँ डिप्लॉय हुए
ہمارے اس میں آیا کہ جی اس طریقے سے فائر فائٹنگ کا اکوپمنٹ نہیں تھا وہاں پہ. صرف سلنڈرز کی بات نہیں ہوتی, یہ بات بھی ہوتی ہے کہ آیا آپ کے پاس فائر ایگزٹس ہیں, آیا آپ کے پاس ایسے ہیں کہ جی آپ اگر لوگوں کو گائیڈ کر سکیں, آیا آپ نے سائنس دیے ہوئے ہیں کہ جی ایمرجنسی ایگزٹ. یہاں پہ ایمرجنسی ایگزٹ کوئی بھی نہیں ہے, اور جو ایگزسٹنگ ایگزٹ ہیں وہ بھی بہت نیرو ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ گراؤنڈ فلور پہ آگ لگی ہے, اور سب سے زیادہ جو جانی نقصان ہوا ہے وہ میزانائن فلور پہ ہوا ہے. اس کے ایگزٹ بہت ہی کم تھے, اور جیسے لوگوں نے اس میں آگ چونکہ نیچے لگی تو میزانائن والوں نے ریئیکٹ کرنے میں تھوڑی دیر ہوئی, جیسے نیچرل ہوتا ہے کہ وہ الارم لیٹ ہوئے. بائی دا ٹائم وہ الارم ہوئے تو نیچے دھواں بھر گیا تھا اور ان کو نیچے جانے میں مشکل ہوئی ہے, کچھ لوگ ٹریپ ہو گئے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھیں کرمنل رسپانسبلٹی کے حوالے سے تفتیش میں آئیں گی, اور ہم قانونی اسی حوالے سے آگے بڑھیں گے. ہمیشہ جب اس طرح کے بڑے واقعات ہوتے ہیں, بڑے سانحات, انکوائریز ہوتی ہیں, چھوٹے افسروں کو قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے. کیا اس انویسٹیگیشن میں آگے چل کے دیگر افسران کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے, کسی اور کی بھی غفلت سامنے آ سکتی ہے, کسی بڑے افسر کو بھی سزا مل سکتی ہے؟ دیکھیں جی, آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ میرے ہر جملے میں پڑھیں, میں نے ہر پیرا میں پڑھے, میں نے کہا ہے کہ جی جو امیڈیٹلی جو ہمارے پاس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آئی ہے اس میں جو بھی متعلقہ افسر ہوتا ہے نا, ہر ایک ڈپارٹمنٹ بانٹے ہوتے ہیں حکومت نے, تو وہ ذمہ دار سمجھا جاتا ہے. اور ہم نے اس میں آگے ہر اس میں پیرا میں کہا کہ اگر مزید انکوائری میں یا جوڈیشل انکوائری میں کوئی مزید کسی کی غفلت سامنے آئے گی تو اس سے بڑا افسر ہے اس کو بھی جو ہے وہ اسی قانون کے تحت دیکھا جائے گا جس طریقے سے کسی اور گریڈ کے آفیسر کو دیکھا جائے گا. شفیق صاحب یہ بتائیے گا, کل ایم کیو ایم پاکستان بھی باقاعدہ طور پر اس حوالے سے پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے, گل پلازا کے بعد بھی اور شہر کے دیگر مقامات پر بھی. پہلے تو یہ بتائیں کیا ان کو پروٹیسٹ کی اجازت دیں گے, اور اب یہ بھی خبریں ہیں کہ آپ کی طرف سے, ناصر شاہ صاحب کی طرف سے جو ہے وہ ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے کہ وہ اپنا پروٹیسٹ ملتوی کرے, یا جوڈیشل کمیشن پر ایم کیو ایم کو آپ نے اعتماد کر لیا تھا؟ دیکھیے جی, ہمیں ایم کیو ایم کو کوئی ہم نے اعتماد میں نہیں لیا, نہ ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ پر جو ہے یہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, ایم کیو ایم کے کسی مطالبے پہ یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا, نہ کسی اور جماعت کے کسی مطالبے پہ بنا ہے. حکومت نے خود محسوس کیا ہے, اور اس طرح کی ان کے جو بیانات ہیں وہ ہمیشہ آتے رہتے ہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. جہاں تک بات چیت کی بات ہے, ایک جماعت ہے اس سے بات چیت رہتی ہے, اور اگر اس نے اس کے باوجود بھی مظاہرے کرنے جو کرنا ہے کریں, ہم اس کو روکیں گے بھی نہیں. انہوں نے جس طرح کی اس کی سیاست کو چمکانا ہے وہ چمکائیں, لیکن وہ دیواریں گندی نہ کریں, دیواریں خراب نہ کریں. اور میں نے کل بھی کہا تھا, آج بھی کہتا ہوں ان کو کہ تھوڑا وہ انجیکشن لگا لیں. وہ انجیکشن یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کراچی وفاق کے حوالے کیے جائیں, میں پھر بولتا ہوں کل 48 گھنٹے بولے تو میں نے کہا 24 گھنٹے میں وفاق کو الٹیمیٹم دیں, ورنہ وفاق کی وزارتیں چھوڑیں, تھوڑا وہ گریس شو کریں, وزارتیں چھوڑیں, خداحافظ کہیں وفاق کی وزیروں, وفاق کی وزارتوں کو, وفاق کی حکومتوں کو. آپ کو یہاں کا احساس ہے. وہ جو ایم کیو ایم کے منسٹر صاحبان, آپ نے دیکھا ان میں سے کوئی منسٹر صاحب ایم کیو ایم کا وہاں پہنچا ہو؟ ایک صاحب تو ہیلتھ منسٹر تھے, کبھی کسی سے پوچھا, کسی ایک آفیسر سے پوچھا کہ یار کوئی ہیلتھ کی ضرورت ہے, کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں کی انہوں نے. تو صرف انہوں نے سیاست چمکانی ہے, فوٹو سیشنز کروانے ہیں, اور اپنی اس مردہ سیاست کو ایم کیو ایم نے جگانے کی کوشش کرنی ہے. بائے بائے ٹو دم. قاضی صاحب یہ فرمائے کہ کسی بھی جوڈیشل انکوائری کا ظاہر کوئی ٹی آر او بھی بنائے جاتے ہیں, اس کا ٹائم فریم کیا کیا وہ ٹی آر او کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے. اور دوسری بات یہ فرمائے کہ جب ظاہر جوڈیشل کمیشن ایک بڑا مطالبہ تھا ہر سیاسی, اب یہ جب ہو چکا ہے اور ظاہر بھی ہو جائے گا, تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے حالات میں وقت میں سیاسی ماحول نرم ہو جائے گا اور بڑا پیسفل ہو جائے گا؟ نہیں, ہمیں قاضی صاحب کوئی اس کی آنیسٹلی اسپیکنگ ہمیں نہیں ہے کہ سیاسی ماحول گرم رہتا ہے, نرم رہتا ہے. جہاں ہم نے ٹی او آرز کی بات کی, ٹی او آرز اب ہم نے آج ہی لیٹر چیف جسٹس صاحب کو ارسال کر دیا ہے. ابھی جب میں آ رہا تھا تو لا منسٹری وہ اس کو بھیج رہی تھی لیٹر چیف جسٹس صاحب کو, تو اب وہ چیف جسٹس صاحب کے ہاتھ میں ہے. اب ہم ان کو ظاہر وہ ایک آئینی عہدہ ہے ان کے, وہ اپنی خود ہی تعین کریں گے. وہ خود ظاہر چیف جسٹس صاحب ایک سمجھدار, ایک سیزنڈ ہیں, تو وہ فیصلہ کریں گے کتنے دنوں میں اس کا آنا چاہیے ان کی رپورٹ. دیٹ از ایگزیکٹلی اپ ٹو دیم. چلیے صاحب یہ بتائیے گا کہ گورنر صاحب نے بھی کل خط لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو اسی معاملے پہ, تو گورنمنٹ انہوں نے چیف جسٹس سے یہی کہا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ نے خط لکھنا مناسب سمجھا کیا؟ ایک تو یہ, دوسرا یہ ہے کہ پڑھ کے کیا بول رہے ہیں سمیت تمام جو جماعتیں ہیں
وہ جو ہے انہوں نے انیشیل جو کمشنر صاحب کی رپورٹ ہے اس کو نہ صرف مسترد کیا ہے، اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں کمشنر تو خود جوابدار ہے. اچھا بات سنیں، اب اور کیا کہیں گے وہ؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہم کیوں آگے کوئی تعریف کرے گی حکومت کی؟ کہ میں نہیں ماضی میں جانا چاہتا نا کہ یہ آپ بولٹن مارکیٹ کی GIT اٹھا کے پڑھ لیں کہ عاشورے پہ دھماکہ کس نے کیا اور اس کے بعد دکانیں کس نے جلائیں، ان کو بھی ریہیبلیٹیڈ سندھ گورنمنٹ نے کیا. ٹمبر مارکیٹ کے جو لوائقین تھے ان کو بھی ریہیبلیٹیشن سندھ گورنمنٹ نے کی. سندھ گورنمنٹ تو ہمیشہ پبلک کے ساتھ، عوام کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ کھڑی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی گورنر صاحب کے خط کی، گورنر صاحب نے خط لکھا، ان کی مرضی، کسی کو بھی خط لکھ سکتے ہیں. وہ اس انکوائری کا گورنر صاحب کے خط سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، نہ MQM کے مطالبے پہ نہ کسی اور کے مطالبے پہ ہم نے فیصلہ کیا ہے. اگر ہم نہ بھی کرتے تو کیا ہوتا، لیکن ہم نے خود سمجھا کہ یہ ایک بہت سینسیٹیو میٹر ہے، اس میں قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے جب آپ خود صاف ہوتے ہو نا تو آپ بولتے ہو کسی کو بھی انویسٹیگیشن کرنی ہے کریں. اگر آپ قصوروار ہوتے ہو تب آپ ڈر رہے ہوتے ہو، جب آپ قصوروار ہوتے ہو تب آپ کو لگتا ہے کہ جی اس میں جو ہے آپ کو کوئی پرابلم ہے. اگر آپ قصوروار نہیں ہو، آپ بولتے ہو کہ جی بسم اللہ ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. جن کا انیشلی قصور سمجھا گیا ان کو فوری طور پر معطل کیا گیا. اس میں بھی میں کہوں گا کہ جن کو بھی معطل کیا گیا ان میں سے کسی کی بدنیتی نہیں ہے، یہ بھی میں واضح کرتا کروں. جن افسران کو معطل کیا گیا ان میں سے کسی کی کوئی بدنیتی نہیں کی جا سکتی. ہاں ان کی کوتاہی کہی جا سکتی ہے. بدنیتی میں کوتاہی میں فرق ہے. بدنیتی ہوتی ہے کہ کوئی چیز آپ جان بوجھ کے کرو، کوتاہی ہوتی ہے کہ آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے کسی کی جانی نقصان ہوا ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے. چھوٹا نقصان نہیں ہوا، بہت بڑا نقصان ہوا ہے. آپ کی کوتاہی کی وجہ سے کسی کا نقصان ہوا، اسی لیے آپ کو معطل کیا گیا ہے. ان میں سے پوری کسی بھی محکمے کی بدنیتی نہیں ہے. اگر محکمہ اس کی بات کروں میں سول ڈیفنس کی، سول ڈیفنس نے خط لکھے، گل پلازا کی انتظامیہ کو خط دیے، پھر اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے جو ان کو تدوق کرنی چاہیے تھی وہ انہوں نے نہیں کی، اس لیے ان کے افسران معطل ہوئے. KMC کے افسران یا واٹر بورڈ کے افسران کو اگر معطل کیا گیا ہے تو ان کی کہیں پہ بدنیتی نہیں تھی، وہ لوگ وہ پہنچے. ہمارے فائر فائٹرز آخر تک جو ہے وہ آگ بجھانے میں مصروف تھے، پانی کی سپلائی بھی چل رہی تھی. لیکن کیونکہ ان کو جو افسران کو کچھ زیادہ پرو ایکٹیو چلنا چاہیے تھا، ان کی جہاں پہ ان کی ہم سمجھیں گے کہ ان کی کوتاہی ہے تو کوتاہی پہ معطل ہوئے ہیں. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم کہیں جی حکومت نے جان بوجھ کے کسی نے کوئی چیز کی ہو. اس میں کوئی بھی چیز جان بوجھ کے نہیں. اس میں یہ کہ یس جن کی ذمہ داری تھی زیادہ ایکٹیو کام کرنے کی انہوں نے اس سے تھوڑی کم کی، اسی لیے ان کی اس کو سزا دی گئی. اور اس کے بعد بھی اگر جو جوڈیشل انکوائری کے بعد کسی کا بھی تعین ہوتا ہے تو اس کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا. اس کے لیے کسی کو نہیں. اور اس پہ بھی ہم نے کہا کہ ابھی یہ انویسٹیگیشن ابھی مزید چل رہی ہے، اس میں کسی بالا افسر کا بھی نام آیا تو اس کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. یہ یونین کے صدر جو واسطہ ہے وہ بدنیتی میں شامل ہے یا حادثے میں؟ آپ کا سوال ہو گیا. لاسٹ کوشچن قریشی آپ کا. تمام سوال تو ہو گئے، مگر بنیادی طرح سے دیکھا جائے کہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد سیکھا جاتا ہے. آج بھی آپ موبائل مارکیٹ دیکھ لیں، موتن داس مارکیٹ دیکھ لیں، بولٹن مارکیٹ دیکھ لیں، ہم نے کوئی بھی ایسے اقدامات نہیں دیکھے کہ آنے والے دنوں میں وہاں بھی اس طرح فائر ایگزٹ نہیں ہے، اس طرح کی اور چیزیں موجود نہیں ہیں. تو ان پر ابھی تک کوئی اچھا میں بتا دوں اس واقعے کے بعد دوسرا یہ سوال یہ تھا کہ ایک ہمارے کمشنر صاحب ہیں معذرت کے ساتھ، ان پر بھی شہد کا الزام لگایا گیا. اپوزیشن لیڈر اچھا میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اپوزیشن لیڈر کا اور کیا اس کا کام ہے کہ وہ صرف بیٹھ کے لوگوں کو الزامات لگا. کیا وہ موجود تھا وہاں موقع پہ؟ کہ اگر یاد وہ خود اچھا سنیں، وہ اگر موقع پہ موجود تھا یا وہ وٹنس ہے تو بات کریں صرف جو آفیسر وہاں پہ پوری رات جاگ کے وہاں پہ گاڑیاں منگواتا گیا، جو پوری رات ریسکیو کراتا گیا، اس پہ اس طرح کے الزامات، تو یہ ان کے اپنے ذہن کی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ ان کی اپنی سوچ کیا ہے. یہ خود بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جیسا بھی کراچی کا مینڈیٹ ہے تو وہ مینڈیٹ والے خود کہاں پہنچے تھے. تو خیر اینی ہاؤ ہمارا مقصد یہ جو مارکیٹوں کی بات کی، کل بھی چیف سیکرٹری صاحب نے رپورٹ دی. ہم نے اس واقعے کے بعد کراچی کی تمام بلڈنگوں کا آڈٹ شروع کر دیا ہے. کوئی 180 ٹیمیں، 180 ٹیمیں پوری کراچی، 180 ٹیموں کی بات کر رہا ہوں. اس وقت کراچی کی ہر مارکیٹ کا جو ہے وہ سیفٹی آڈٹ چل رہا ہے، فائر سیفٹی آڈٹ، اور اس کی رپورٹس بن رہی ہیں. جن کے پاس نہیں ہے ان کو پھر نوٹس بھی دیے جا رہے ہیں، اور اس بار سخت کارروائی بھی ہوں گی. اس سے ہم سیکھے یہ ہیں، آپ کی بات ہم سیکھے یہ ہیں کہ پہلے ہم کارروائیاں نہیں کر رہے تھے شاید، یا ان کو صرف نوٹس دے رہے تھے. اب ہم سخت کارروائی کریں گے، اب زیرو ٹالرنس پہ کام ہوگا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.